نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اللہ کریم نے پورے قرآن کریم کو سورہ فاتحہ کے اندر بند فرما دیا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر حمد اللہ کریم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ اللہ ایسا ہے جو کہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب بدلے کے دن کا مالک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جس کے متعلق اللہ کریم نے سورہ معارج کے اندر ارشاد فرمایا، وہ دن ایسا ہے جس کی مقدار کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ وہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بدلے کا دن ہے۔ یعنی دنیا چونکہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، آخرت دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے یہ کر اس لیے رہا ہے تاکہ مجھے راحت سکون مل جائے، خصوصاً اگر ایمان والا ہے تو، اور اگر کافر ہے، غیر ایمان والا ہے، اس کے لیے تو صرف یہی زندگی ہے، جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ ظاہر اس کے لیے تو آگے اس کا عقیدہ اور نظریہ تو یہی ہے کہ آگے مجھے اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ ایمان والے اس بات کا نظریہ اور یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کریم نے اس لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا جگہوں پہ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا کہ جس آدمی نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اچھا کام کیا ہے اسے ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی آدمی نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا، کوئی برا عمل کیا ہے، کوئی بھی کام کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں کیا اور آگے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال و جوابات نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کریم نے کرامن کاتبین لگائے ہیں، فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، وہ ہر وہ چیز جانتے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کل میدان معاشر میں جو بدلے کا دن ہے، جو جزا کا دن ہے، اس دن فرمایا کہ تمہیں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ جب انسان کے سامنے وہ اعمال نامہ آئے گا تو پھر انسان اسے دیکھ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تو سب کچھ لکھا گیا ہے، میں نے وہ رات کی تاریکی میں جو کچھ کیا، رات کے اندھیروں میں نے جو کچھ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، جو کچھ بھی کیا یہ سارا کچھ اس میں درج کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو، اس دن سے غفلت میں نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ بار بار رپیٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو یہ مستحضر ہو جائے، انسان کو یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن پیش ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، اور وہاں مجھے یہاں جو کیا ہے اس کا جواب وہاں پہ دینا ہوگا۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اصل قاعدہ تو یوں ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل جو ہے وہ پہلے اور مفعول اس کے بعد آتا ہے۔ یہاں مفعول ضمیر جو ہے اس کو مقدم لایا ایاک کا۔ اب اس میں کا مقصد یہ ہے کہ اس میں حصر پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت جو ہے وہ کیا، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ عبد ہے، عین با دال۔ اور اس کا مطلب کیا؟ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کھاؤ گے؟ اب غلام سے پوچھے، آقا پوچھتا ہے، مالک پوچھتا ہے بھائی کیا کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کھلا دو گے وہ کھا لیں گے۔ بھائی آپ کیا پیو گے؟ کہتے ہیں جو آپ پلاؤ گے وہ پی لیں گے۔ بھائی آپ کہاں سو گے، کیسے سو گے؟ وہ کہتے ہیں جیسے آپ سلا دیں۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنا دو۔ یعنی اس کی اپنی مرضی اور اپنی منشا اس کی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔
تو انسان جو ہے جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا، جس اللہ نے اس انسان کو بھیجا ہے اور جس کا مقصد بھی یہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی بندگی اور عبادت کے لیے کیا ہے۔ پھر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت ہر اعتبار سے ہے، یعنی انسان کے لیے ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل اس کا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ کسی کے ساتھ مدد کی ہے، کسی کے ساتھ کلام کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا، تو یہ سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ یہ عبادت ہے۔ اور پھر بندگی اور عبادت چونکہ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سجدہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ادھر ادھر سجدہ کرنا، قبر پہ، فلان جگہ پہ، فلان جگہ پہ، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب مدد کیا ہے؟ مدد کس لیے مانگتے ہیں؟ مدد اصل میں انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ باری تعالیٰ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ آپ ہیں، کسی بھی اعتبار سے اولاد کے مالک آپ ہیں۔ اولاد اللہ دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے جو انسان کو اولاد دے سکے۔ شفا اللہ کے قبضہ میں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، سارے کے سارے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مدد بھی مانگنی ہے وہ بھی صرف اللہ سے ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو مددگار ہے، باقی ساری دنیا، ساری مخلوق، انبیاء علیہ السلام تک سب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے طلبگار ہیں۔ یعنی مددگار صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات، ساری مخلوق، سب کچھ جو نقشے ہمارے سامنے ہیں وہ سب طلبگار ہیں۔ اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔